کہ میری موجودگی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو بہت کیسز میں حد سے زیادہ پیشنیٹ یا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو انصاف کا عنصر دیکھنا ہے اور انہوں نے قانون کا عنصر دیکھنا ہے. انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیش رفت نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں، تو اس لیے ان کو زیادہ ایموشنل ہونا نہیں چاہیے اس طرح کے کیسز میں. اچھا سر، بہت دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس پہ بہت زیادہ ایک اوپینین بلڈ ہو گیا ہو، آپ کی عموماً اس سے ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل لائرز موومنٹ کے آپ خلاف تھے اور آپ برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل، میں شروع سے خلاف تھا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اسٹرکٹ لیگیلٹی کو دیکھتا ہوں، اور پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے اگر تو اسٹرکٹ لیگیلٹی کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے تو پھر تو میں پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہوں. لیکن جہاں پہ کہ پاپولر سینٹیمنٹ اسٹرکٹ لیگیلٹی کے خلاف جا رہا ہے یا انصاف کا تقاضا بھی اس اسٹرکٹ لیگیلٹی یا پاپولر سینٹیمنٹ کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر میں اپنی پاپولیرٹی کے لیے، جس کو بڑے لے مین ٹرمز میں کہتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، تو پھر میری ہرگز یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میرے بارے میں لوگ مجھے پسند کریں یا ناپسند کریں. پھر میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ضمیر کا ساتھ دوں، اور ضمیر کا جب انسان ساتھ دیتا ہے تو کئی دفعہ آپ کو پاپولر سینٹیمنٹ سے ہٹنا پڑتا ہے. اور ایسے بہت مواقع آئے پاکستان میں، کیونکہ بہت ساری جو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، ہمارے جو لوگ جو موومنٹس اس طرح کی چلاتے ہیں، تو ان کا پیور مقصد اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کسی طرح سے وہ حکومت میں آ سکیں، برسر اقتدار آ سکیں، یا وہ جس شعبے سے بلانگ کرتے ہیں ان کے اپنے مقاصد پورے ہوں. اچھا سر، یہ جو اٹارنی جنرل کا عہدہ ہے عمومی طور پر تو یہ بھی لا بکس کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، لیکن ہوتا ایسے کہ بہت ساری حکومتیں جو ابھی ریسنٹلی گزری بھی، اس میں اٹارنی جنرل ایک کمزور اینٹی کی طرح پورٹرے ہوا ہے بہت دفعہ. اینڈ ان یور کیس یو ہیو ایمرجڈ اے اسٹرانگ اٹارنی جنرل. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ویک اینٹی کیوں ثابت ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب میں اٹارنی جنرل نہیں رہا تھا تو اس کے بعد جو اٹارنی جنرل آئے بہت سارے، وہ حکومتوں نے چیف جسٹس کو اپیز کرنے کے لیے چیف جسٹس کے مرہون منت اٹارنی جنرل لگائے. ان کے کہنے پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے پارٹ پہ بھی یہ مس کانڈکٹ تھا، کیونکہ اٹارنی جنرل بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور اگر اٹارنی جنرل چیف جسٹس کو دوسری سائڈ نہیں دکھائے گا اور وہ بھی شیر و شکر ہو جائے گا چیف جسٹس سے، بیکاز اٹارنی جنرل از اے چیک آن دا کورٹس، اور کورٹس جو ہیں وہ چیک ہیں حکومت پر اور اٹارنی جنرل پر. یہ سسٹم جو ہے ویسٹ منسٹر ماڈل کا، جمہوریت کا، اور اس میں یہ جو ایڈمنسٹریشن آف لا ہے، اس میں اگر یہ چیکس اینڈ بیلنسز اب ختم کر دیں تو پھر وہ جو مقصد ہے اس ساری چیز کا، جس پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سیپریشن آف پاورز کی جو ایک تھیری ہے، تو ہم اس کو پھر رونتے چلے جائیں گے. اور یہ ہونا ہی یہ چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو صحیح چیز بتائیں. اور میں خود اگر چیف جسٹس ہوتا تو میری اپنی کوشش ہوتی کہ اٹارنی جنرل میری مرضی سے بالکل نہ ہو، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹارنی جنرل ہو. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس کی کوشش ہوتی ہے، ایک تو وہ چاہتے ہیں لوگوں کو ابلائج کریں، اور پھر اٹارنی جنرل جس وقت چیف جسٹس کی مرضی کا بنتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ کئی دفعہ ملاقات بھی چیف جسٹس سے پہلے کر کے آتا ہے. اچھا سر، ایک ریسنٹ اس پہ بات کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر گئے اسمبلی کے اندر اور کنسٹیٹیوشن کی لیے گئے بیکاز اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. انہوں نے آن دا فلور بھی وضاحت دی، پھر ایک لیٹر کے ذریعے بھی وضاحت دے دی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پوزیشن پر؟ ضرورت تھی اس وضاحت کی؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اس کنونشن میں گئے تو ہزار آہا کیمرے ان کو دیکھ رہے تھے، وہ کہ چھپ کے نہیں گئے. یہ جو چیف جسٹس جب چھپ کے ملتے ہیں نا پولیٹیکل پرسنالٹیز سے، یا پولیٹیکل پرسنالٹیز چھپ کے چیف جسٹس سے ملتی ہیں، وہ آبجیکشنیبل چیز ہوتی ہے. اب یہ 50 ایئرس تھے کانسٹیٹیوشن کے، اس میں وہاں ان کا بیٹھ جانا، بلکہ ملنا چاہیے ایک دوسرے سے ان کو. تو آپ کو لگتا ہے ان کی وضاحت دینا انہیں نہیں دینی چاہیے تھی؟ اتنی وضاحت کافی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے اس لیے دے دی کہ وہاں پہ تھوڑی سی وہ سیاسی ٹچ آ گیا تھا. اگر آ بھی جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ سب کے سامنے ہو رہا تھا. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس پہ ان کو وضاحت دینی پڑی. اگر وہ نہ بھی دیتے تو اس میں کوئی بھی امر مانے نہیں تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. ان کا جانا جو ہے بڑا ضروری تھا. یہ کلوز شاپ نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں چھپ کے، پریزیڈنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے،
پریزیڈنٹ کی اگر بلاتے ہیں تو جانا چاہیے, پرائم منسٹر بلاتے ہیں جانا چاہیے. اوپن اگر آپ ملیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تو اتنا انٹریکشن ہونا چاہیے آپ کا. بالکل صحیح. اچھا عرفان صاحب, ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز اور بحث اس بات پہ ہوتی ہے کہ آئین کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. سو ایکچولی کس ادارے یا اینٹی کی طرف سے اصل میں آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ کھلواڑ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ان 2 ججز کے ساتھ کیا ہے آئین کے ساتھ, جس کی کہ میں سمجھتا ہوں مثال نہیں ملتی, جس کی نظیر نہیں ملتی. صرف مائنڈ سیٹ دیکھے ان کا. چیف جسٹس صاحب کا یہ کہہ دینا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے, یعنی آپ تابع آئین کے کہ آئین آپ کے تابع ہے. آپ کو آئین کی ضرورت کیوں ہے کہ آئین آپ کو دستک دے؟ آپ تو ہر وقت گارڈ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور آپ آئین کی طرف دیکھیں گے, نہ کہ آئین آپ کی طرف دیکھے گا. کہ آئین کوئی اینیمیٹ چیز تو نہیں ہے نا جو کہ آپ کو آ کے دستک دے گا کہ ہاں میں آ گیا ہوں چیف جسٹس صاحب, اب آپ مجھے دیکھیں, میں بڑا زخمی ہوں, مجھے تکلیف میں ہوں, آپ میری تکلیف دور کریں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ آئین مجھے دستک دے رہا ہے, یہ مائنڈ سیٹ جو لائرز موومنٹ کے بعد چند ججز میں قائم ہو گیا. اور پھر اس طرح کی باتیں کہ یہ ایک چین آف کمانڈ ہے اور چیف جسٹس کمانڈر ہے, جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بات کی گئی اور ثاقب نثار نے یہ کہا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں, تو آل ججز آر ایکول. تو وہ ایک اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے چیف جسٹسز کو بھی اندازہ نہیں رہا تھا کہ دے آر ایکولز. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ان ایکول شو کرنا شروع کیا کہ ویری ریسنٹلی لائرز موومنٹ سے پہلے جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں جب ان کو یہ زوم ہوا تھا کہ وہ چونکہ بینچز بنا سکتے ہیں اور بڑے پاورفل ہیں, تو باقی ججز نے ان کے پر کاٹ کے ان کو باہر نکال دیا تھا. یہی بندیال صاحب کے ساتھ ہونے والا تھا, اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے ججز سے ملنا شروع کر دیا, جو کہ خوشائن چیز ہے. میں نے بھی ان کو کہا تھا دوران آرگومنٹس, میں نے کہا تھا یہ جو آپ کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں پہلے آپ دور کریں ان کو, پھر آپ یہ کیسز سنیں. کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ 3-2 سے ہے, آپ کے 4 ججز کہہ رہے ہیں 4-3 سے ہے. تو یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے, اور آپ اس طرح کے آرڈرز جہاں پہ کہ میجورٹی آپ کے خلاف ہے, اپنے ججز آپ کے خلاف آبزرویشنز دے رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ریزالو دیز انٹرنل کانفلکٹس. بالکل صحیح. تو عرفان صاحب, اب آپ کو الیکشن 90 دن میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن تو 90 دن میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہوں گے. یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں کس طرف سیر کرائی جا رہی ہے کہ جو پہلی ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی وہ 90 دن میں نہیں تھی. اس کے بعد جب سپریم کورٹ اس معاملے میں پڑا اور انہوں نے ایک آرڈر کیا تو وہ بھی 90 دن میں نہیں تھا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کے باوجود اکتوبر میں جب ڈیٹ رکھی تو وہ بھی 90 دن میں نہیں تھی. اور یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں ٹیک اپ اس لیے کی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن, اور اس وقت ٹیک اپ کی تھی جب 90 دن ہوئے تو نہیں تھے, لیکن تاریخیں جو ہے وہ 90 دن سے آگے کی دی جا رہی تھیں. تو انہوں نے تو کوئی اس قسم کا آرڈر نہیں کیا کہ 90 دن کے اندر ہوں گے. تو پھر اگر 90 دن کے اندر نہیں, یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر 90 دن کے اندر نہ ہو, تو سپریم کورٹ کا تو اس ساری چیز میں رول ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو یہ کبھی کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ڈیٹ دیں گے, کبھی کہتے ہیں گورنرز ڈیٹ دیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے. تو خدا کے لیے کتابیں کھول کے دیکھ لیں, یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. آپ سارا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, وہاں پہ چند مخصوص سچویشنز ہیں جہاں پہ کہ صدر ڈیٹ دیں گے, چند سچویشنز ہیں جہاں گورنر ڈیٹ دیں گے, اور باقی معاملات میں الیکشن کمیشن دیں گے. تو سپریم کورٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. اچھا عرفان قاری صاحب, ابھی آپ نے استعفیٰ دیا اسپیشل اسسٹنٹ سے بیکاز آپ نے الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرنا تھا, سو دوبارہ جوائن کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ میں ابھی دیکھوں گا خاموشی سے. تو آفر ہے آپ کو دوبارہ سے ری جوائن کی؟ جی مجھے بالکل آفر ہے, کہ جب میں نے کہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کیس کریں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آئیں. تو میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں موجودہ حکومت سے بھی اور تمام لوگوں سے, تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے, کہاں معاملہ جائے گا.